اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زمر 24ویں پارے سورہ زمر کی ایک آیت نمبر 53 یعنی 53 کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ زمر کا 7واں رکوع ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کی عجیب منظر کشی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیامت کے میدان میں ہونے والی الگ الگ صورتحال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ خاص طور سے اس رکوع کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے وہ بہانے ذکر کیے ہیں جو قیامت کے میدان میں لوگ اللہ کے سامنے کہیں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج کا درس قرآن تھوڑا اہم بھی ہے۔ رمضان مبارک کا آج آخری جمعہ ہے۔ آج آپ نے آج کے اس روزے کی سحری کر لی ہے۔ رمضان کا ہر روزہ، رمضان کا ہر دن، بلکہ اس کا ہر لمحہ واقعی غنیمت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ اور تحفہ ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے رمضان تک، اگلے سال تک میں اور آپ پتہ نہیں کون دنیا میں رہیں گے، کون نہیں رہیں گے۔ دعا تو اللہ سے یہی مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ ایک بہترین اور نیکیوں والی اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی عطا کرے، لیکن زندگی کب کس کی ختم ہوگی یہ اللہ کے پاس ہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا اس کی زندگی میں ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ مقدر فرما دیا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک لمحے کی تاخیر، ایک لمحے کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا، تو جو رمضان ملا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر رمضان کے علاوہ رمضان کا یہ جمعہ بھی ہے۔ جمعہ تو ویسے ہی بابرکت دن اور پورے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، اور یہی ہفتے کے دنوں کا سردار اگر رمضان میں آ جائے جو پورے مہینوں کا سردار ہے تو اس دن کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ شریعت میں جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس دن کوئی خاص عمل کرنے کا بھی شریعت نے کوئی حکم نہیں فرمایا ہے، لیکن ان 2 چیزوں کو ملانے سے ہر جمعے کی اہمیت بڑھ جاتی۔ اسی طرح یہ رمضان کا بھی ایک جمعہ ہے، لیکن یہ جمعہ ایسا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور جمعہ رمضان کا آنے والا نہیں ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس باقی دنوں میں خوب عبادتیں کر لی جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔ میں نے اسی مناسبت سے سورہ زمر کے اس رکوع کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مایوسی انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اوپر سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس پیسے کمانے کے راستے بند ہو جائیں، ترقی کے راستے بند ہو جائیں، وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی لینے کا وہ راستہ ہے جو انسان کی آخری سانس تک بند نہیں ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشتے ہیں، سارے گناہوں کو۔ اگر کوئی 70 سال تک گناہ کرتا رہے، 70 سال کے بعد توبہ کرے گا، ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 70 سال کے گناہ ایک ہی وقت میں معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صرف معاف نہیں کرتے بلکہ جس جگہ اس نے ظلم کیا ہے وہ جگہوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، فرشتے بھی وہ گناہ بھول جاتے ہیں، رجسٹر سے بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ کتنا رحم اور کتنا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ مایوس تو وہ ہوتا ہے جس پر راستے اور دروازے بند ہو جائیں۔ انسان کے اوپر اللہ کی معافی کا دروازہ اس کی آخری سانس تک بند نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ رمضان کے یہ جو مبارک دن، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس میں آپ اللہ سے خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ آج کون ہے جو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، یا
میرے نام اعمال میں گناہ نہیں ہے، کون ہے جو اس قسم کا دعویٰ کر سکے؟ ہر ایک کے پاس گناہ ہیں، ہر ایک کے پاس غلطیاں ہیں۔ بعض گناہ وہ ہیں جو جانتے بوجھتے کیے گئے ہیں، اور بعض گناہ وہ ہیں جو غلطی سے ہو گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جو میں نے کیے ہیں، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جو مجھ سے ہو گئے ہیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیے لیکن ہو گئے ہیں۔ پھر یہ بھی دعا کے الفاظ ہیں، میں ان گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، نام اعمال میں ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہر قسم کے گناہ کی معافی مانگیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ تم ان گناہوں سے زیادہ ڈرو جن کو تم چھوٹا سمجھتی ہو، ان گناہوں سے زیادہ ڈرو جن کو تم چھوٹا سمجھتی ہو، کیونکہ چھوٹے گناہوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف معافی کا، توبہ کا ذہن نہیں جاتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، اور پھر وہ انسان کے اوپر رہ جاتا ہے۔ آگ چھوٹی ہو یا زیادہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ چنگاری سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ چنگاری کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر کو نہیں جلائے گی، لیکن اگر چنگاری کسی چیز کو پکڑ لے، جلا دے، تو پھر اس سے سارا گھر جل سکتا ہے۔ چھوٹے گناہوں سے بچنا بھی چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے، اور توبہ بھی چھوٹے گناہوں کی فوراً کر لینی چاہیے، گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت کے دن یہ آئیں گے جنہوں نے توبہ نہیں کی، توبہ کر کے جائیں گے تو معافی تلافی ہو جائے گی، توبہ نہیں کیے قیامت کے میدان میں پہنچ گئے۔ ایک قسم کے لوگ یہ کہیں گے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے میدان میں جا کر افسوس کرتے رہیں گے کہ ہائے کاش میں نے نیکیاں کر لی ہوتی، میں تو گناہ کر کے آ گیا، میں نے تو اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اب میرا تو کوئی بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی میری سفارش کرنے بھی نہیں آئے گا، کوئی میرے گناہ بھی نہیں لے گا، کوئی مجھے نیکیاں بھی نہیں دے گا۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے میدان میں آئیں گے، اپنی غلطیاں دیکھیں گے تو افسوس کرتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو چوری بھی کریں گے، سینہ زوری بھی کریں گے۔ اردو کا مقولہ ہے، محاورہ ہے، سینگ ہے، چوری سینہ زوری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن غلطی میں نے اس وجہ سے نہیں کی ہے کہ میں برا ہوں، میں نے غلطی اس وجہ سے کی ہے کہ میری غلطی کرنے میں آپ کا دخل ہے، آپ کا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہوا۔ قیامت کے میدان میں بھی ایسے چالو قسم کے چال باز لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا تو میں بھی نیک بن جاتا، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھایا جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیے ہیں۔ مطلب یہ کہ میرے گناہ کرنے میں میری غلطی نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نماز پڑھواتے، روزے رکھواتے، تلاوت کرواتے، یا گناہ ہو جائے تو توبہ کرواتے۔ یہ قسم کے لوگ آپ کو دنیا میں بہت ملیں گے جو اپنے سارے گناہوں کی وجہ دوسروں کو دیں گے، سارے گناہوں کا الزام دوسروں کے سر پہ ڈالتے ہیں۔ ان سے نیکی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نیکی میں نے کی ہے، گناہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ گناہ ماحول کی وجہ سے ہوا، سوسائٹی کی وجہ سے ہوا، زمانے کی وجہ سے ہوا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھوانا ہوتا تو ہم سے نماز پڑھواتے، اللہ تعالیٰ نے مقدر ہی نہیں کیا ہے نماز پڑھانا، نماز پڑھنا تو کیسے نماز پڑھیں گے۔ یہ قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں بھی اس قسم کے بہانے بناتے ہیں اور آخرت میں بھی اس قسم کی چال بازی کی باتیں کریں گے۔ تو ایک قسم کے لوگ وہ جو قیامت کے میدان میں افسوس کریں گے، دوسرے وہ جو قیامت کے میدان میں بھی اللہ پر نعوذ باللہ الزام دیں گے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، ایک اور موقع مل جائے تو دنیا میں جا کر آؤں گا تو نیک کام کر کے آؤں گا، اب گناہ نہیں کروں گا۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں ہمیشہ چور راستہ ڈھونڈتے ہیں، یو ٹرن ڈھونڈتے رہتے ہیں، غلطی ہو جائے درست کرتے ہیں۔ یہ پینسل سے لکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلطی ہو جائے تو پیچھے کا اریزر لیا اور پینسل کی غلطی مٹا دی اور ختم کر دی۔ لیکن قیامت کا میدان وہ میدان ہے جہاں سے کسی کو واپسی نہیں ہے، کسی کو واپسی نہیں ہے۔
کوئی پیغمبر بھی وہاں سے نہیں آئے گا، کوئی شہید بھی وہاں سے نہیں آئے گا، کسی کو وہاں سے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لو ان لی کرۃ، اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو فاکون من المحسنین، میں اب نیک کام کر کے آؤں گا، نیکیاں کر کے آؤں گا۔ 27-28 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا ذکر کیا ہے، وہ دنیا سے جائیں گے قیامت کے میدان میں، وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ دوبارہ موقع ملے تو ہم خوب روپیہ پیسہ خرچ کر کے آئیں گے، خوب غریبوں پر خرچ کر کے آئیں گے، خوب غریبوں کا خیال رکھیں گے، لیکن وہاں سے واپسی تو کسی کی نہیں ہے۔ یہ راستہ ایسا ہے جو واپسی کا راستہ نہیں ہے، صرف جانے کا راستہ ہے۔ تو دنیا میں توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معاف کروا لیجئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ بخشتے ہیں، سارے گناہوں کی معافی ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی قیامت کے میدان میں جانے سے پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن قیامت کے میدان میں جانے کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی معافی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معارج میں 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ وہاں پر لوگوں کی خواہش یہ ہوگی کہ اگر ساری دنیا ہمارے پاس آ جائے تو ساری دنیا اللہ کو دے دیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے جہنم کے عذاب سے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی فدیہ، کوئی بدلہ قبول نہیں کریں گے۔ گناہ ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگی تو پھر تو سزا بھگتنی ہی ہے، نیکی کر کے آئے ہیں تو برابر اس نیکی کا ثواب اور نیکی کی جزا ملے گی۔ تو رمضان کے جو آخری دن باقی رہ گئے ہیں، میرے اوپر بھی ضروری ہے، آپ پر بھی لازم ہے کہ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پچھلے سارے گناہ یاد کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ گناہ یاد نہیں آ رہے ہیں، اللہ سے یہ ذکر کر دیں دعا میں کہ اللہ جو میں بھول گیا ہوں وہ بھی معاف کر دیجئے، جو میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں وہ آپ معاف کر دیجئے۔ پھر یہ طے کریے کہ آئندہ آپ گناہ نہیں کریں گے، تو رمضان کا جب مکمل ہوگا، شوال کا چاند نظر آئے گا، آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی، آپ ایک نئے مسلمان بنیں گے جس کے اندر گناہ نہیں ہوں گے۔ ہو جائے توبہ کر لینا چاہیے، چاہ کر گناہ نہ کریں، اور پھر ہرگز ایسے نہ بنے، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ قیامت کے میدان میں آ جائیں تو ان 3 لوگوں میں سے کسی ایک میں میرا اور آپ کو شمار ہو۔ ایک وہ جو افسوس کرتے بیٹھ جائیں، دوسرے وہ جو اللہ کو یہ کہیں کہ اللہ آپ چاہتے تو مجھے نیک بنا سکتے تھے، تیسرے وہ جو واپسی کی تمنا کریں گے، خواہش کریں گے اب واپس بھیجا دیجیے، نیک بن کر آؤں گا، لیکن تینوں کو بھی ان کا مطالبہ نہیں ملے گا۔ یاد رکھ لیجئے قیامت کا میدان بڑا سخت میدان ہے، اور قیامت کے میدان میں سب کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ سورہ زمر کا 7واں رکوع ہے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ کے گھروں میں جو تفسیر موجود ہے تفسیر کھولیں، سورہ زمر کا 7واں رکوع آیت نمبر 53 سے 63، ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، تیرا کہنے والے اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔